سر پر اٹھا لیا، 24 گھنٹے خبریں کہ فلاں دیوی کی جو ہے لاش جا رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور 150 حفاظ کرام نے جامع شہادت نوش کر لیا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیا تجھے بھی پتا ہے، کیا تجھے بھی پتا ہے کیا ہوا؟ ان حفاظ کرام کا قصور کیا ہے؟ ان کی غلطی کیا ہے؟ یہ کون سی دہشت گردی کرنے والے، یہ کون سا ٹیررزم کرنے والے، انہوں نے وائٹ ہاؤس کے خلاف کیا سازش کی تھی، امریکی کتوں کے خلاف کیا سازش کی تھی؟ ننھے منھے بچے جب حافظ قرآن بنے تھے اور ان کے گلے کے اندر پھول کی مالا ڈالی گئی تھی، واٹس ایپ کے اندر، انٹرنیٹ کے اندر وہ تصویریں آئی، ان تصویروں کو دیکھ کر اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، ان جو ہے روشن چہرے، ان گلابی چہرے، ان جنتی شہزادوں کے سامنے وہ پھول پھیکے لگ رہے تھے، نہیں لگ رہا تھا؟ کیا خبریں تھی، کیا سوچ تھا؟ ایک کتیا کے چلے جانے کے بعد جس نے ہزاروں نوجوانوں کی زندگی کو تباہ کیا، برباد کیا، ایک رنڈی نما عورت جس نے نوجوانوں کے اندر بے راہ روی پیدا کی، 24 گھنٹے اس کے اندر جو ہے کرنٹ فیوز ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب وہ ہو رہا ہے، 150 حفاظ کرام کو شہید کر دیا گیا، جنتی دلہاؤں کو شہید کر دیا گیا۔ مسلمانوں، کیا تمہیں اس بات کا پتا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس جرم کے اندر ان کے جنازے نکال دیے گئے، کون سی دہشت گردی کی انہوں نے بحث کی؟ کیا کلام پاک کا پڑھنا دہشت گردی ہے؟ کلام پاک کا حافظ ہونا کیا دہشت گردی ہے؟ کیا جنتی دلہا ہونا کیا دہشت گردی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہونا دہشت گردی ہے؟ اس سور کھانے والے، اس کتا کھانے والے، یہ دہشت گردوں کا جو سردار ہے، یہ دہشت گردوں کا جو گرو گھنٹال ہے، کوئی اس سے پوچھے تو صحیح، ایک رنڈی کے جنازے پر، ایک رنڈی کے انتم سنسکار پر چینلوں نے اتنا معاملہ مچایا، 150 حفاظ کرام کس جرم کے اندر مارے گئے، کس جرم کے اندر ان کو جامع شہادت کا پیالہ پینے پر مجبور کر دیا گیا، کس وجہ سے ان پر بمباری کی گئی؟ ابھی ان کی ماں ان کو لینے آئی تھی، ان کا باپ ان کو لینے آیا تھا، ان کے رشتے دار دعائیں اس سے لینے آئے تھے، کیا جرم کیا تھا، کیا قصور کیا تھا، کیا غلطی کی تھی؟ اور اس خرابی میڈیا نے ان خبروں کو کتنا عام کیا، اور ایک کتیا کا جنازہ نکلتا ہے، انتم سنسکار ہوتا ہے، صبح سے لے کر شام تک، ابھی دبئی سے اس کی کتیا کی سڑی ہوئی لاش نکلی ہے، ابھی پوسٹ مارٹم کے لیے گئی ہے، ابھی عدالت کے اندر یہ مسئلہ پیش کرے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کے اندر یہ مارے گئے؟ مسلمانوں کب جاگو گے، کب بیدار ہو گے؟ کیا ان کے چہروں کو دیکھ کر پتا نہیں لگ رہا ہے یہ جنتی دلہا ہے، راہ حق سے مسافر ہے؟ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، یہ پھول مالا جو پہنے ہوئے تھے وہ پھیکے لگ رہے تھے، اور یہ جنتی دلہا کے چہرے ان سے زیادہ کھلے ہوئے روشن لگ رہے تھے، اور قریب میں جن لوگوں نے دیکھا ہوگا کتنی خوشبو اور کتنی مہک کو محسوس کیا ہوگا۔ اور یہ دہشت گرد کتے نہیں ہیں تو پھر دنیا میں اور دہشت گرد کتے کون ہیں؟ کیا جرم تھا؟ کلام پاک کا پڑھنا جرم ہے، حافظ قرآن کا ہونا جرم ہے، کتنی راتوں کو تڑپا ہوگا ان کی ماؤں نے، ان کے باپوں نے، ان کے پریوار والوں نے، کتنا بیمار ہوئے ہوں گے، کتنی شادیاں آئی ہوئی ہوں گی، تب جا کر کوئی 5 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں حافظ قرآن بنا۔ ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے اور خبیث کتا، دہشت گردوں کا سردار فرعون اگر آتا، اس کی دہشت گردی کے سامنے وہ شرمندہ ہو جاتا، حامان شداد آتا اور دنیا کے بڑے بڑے ہلاکوں اور ڈاکو آتے، اس کی دہشت گردی کے سامنے وہ شرمندہ ہو جاتے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کے اندر ان کو مار دیا گیا، کس جرم کے اندر انہیں شہید کر دیا گیا؟ مسلمانوں وہ تو جنتی شہزادے بن گئے، وہ جنت کے اندر گھوم رہے ہوں گے، ان کی روحیں اللہ کے عرش کے نیچے جو قندیلیں ہیں وہاں پر گھوم رہی